اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ رعد جو قرآن مجید کا 13 نمبر کا سورہ ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے. یہ آیت بھی منکرین کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب کتابیں پہلے سے موجود ہیں تو پھر نئی کتاب یعنی قرآن کے بھیجنے کی خدا کو کیا ضرورت تھی. اب رہا یہ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ پرانی کتابوں میں تعریف ہو گئی ہے، تو بھلا خدا کی کتاب میں تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا نے اپنی ان کتابوں کی حفاظت کیوں نہ کی؟ بھلا خدا کی کتاب کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہ یہ کتاب جو تم لائے ہو اس کے احکام تورات اور انجیل سے کیوں مختلف ہیں، جبکہ بقول تمہارے یہ کتاب قرآن بھی خدا ہی کی بھیجی ہوئی ہے؟ اس کا جواب انتہائی جامع و بلیغ الفاظ میں یہ دیا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، لیکن ام الکتاب یعنی اصل کتاب جو منبع اور سرچشمہ ہے تمام آسمانی کتابوں کا، وہ خدا ہی کے پاس ہے. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے. خدا اپنے احکام کو مٹاتا اور قائم رکھتا ہے، اس لیے آیات اور احکام منسوخ بھی ہو جاتے ہیں. کرامن کاتبین کی جن تحریروں کو خدا چاہتا ہے مٹوا دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. خدا اپنے فضل و کرم سے مومنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کچھ گناہ اپنے عدل کے ماتحت باقی رکھتا ہے. جس کی عمر یا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. توبہ کے سبب سے خدا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے بجائے توبہ کرنے کی نیکی کو لکھوا دیتا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تمام امور و واقعات کے لیے اللہ کے پاس دو دفتر ہیں، کتاب محو اثبات، دوسرے ام الکتاب، یہ لوح محفوظ. پہلے کتاب میں لکھا بھی جاتا ہے اور مٹایا بھی جاتا ہے. اس کتاب میں محو اثبات اعمال کے ساتھ منسلک ہیں. مثلا اگر فلاں شخص فلاں اچھا کام کرے گا تو اس کا رزق اور عمر بڑھا دی جائے گی، اور اگر برا عمل کرے گا تو گھٹا دی جائے گی. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ اسی لیے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے ایسی دعائیں مروی ہیں کہ اللہم امدد لی عمری واوسع علی فی رزقی وانشر علی رحمتک وان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب. یعنی اے اللہ میری عمر بڑھا دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما اور اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما، اور اگر تیرے پاس ام الکتاب میں میرا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہو تو مجھے نیک بنا دے، اس لیے کہ تو مٹاتا بھی ہے اور باقی بھی کرتا ہے، اور تیرے ہی پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ بھی ہے. مگر تمام تک ہونے والی تبدیلیوں کا علم خدا کے پاس پہلے سے ہی محفوظ ہے. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور تفسیر صافی اور تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں قیامت تک کے ہونے والے واقعات بتا دیتا. تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں کہ یہ آیت خدا کے قانون بدا کو بیان کر رہی ہے. بدا کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی بعض تقدیرات مشروط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط پورے نہ ہوں تو تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن علم الہی میں مختتم نتیجہ پہلے ہی سے محفوظ ہوتا ہے کہ بالآخر کیا ہونے والا ہے. یہی تقدیروں کی تبدیلی محو اثبات کہلاتی ہے، اور آخری نتیجے کا علم وہ ہے کہ جسے یہاں اس طرح کہا گیا ہے کہ اس کے پاس اصل کتاب ہے. اس اصل کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی. یہ تقدیروں کی تبدیلی بالکل ویسی ہی ہے جیسے مصالح کے لحاظ سے احکام شریعت کی تبدیلی، جس کا نام نسخ ہے. اہل سنت نسخ کے تو قائل ہیں مگر بدا کے قائل نہیں ہیں. تفسیر فتح الرحمان میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ میں کہتا ہوں کہ واقعے کی صورت خداوند عالم
ملکوت میں خلق فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو قائم رہنے دیتا ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر زمانے کے لیے ایک شریعت ہے تو منسوخ کر دیتا ہے۔ خداوند عالم جو کچھ چاہتا ہے اور رہنے دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔